ہاں چلیے تو الحمدللہ ہم نے 2 حدیثیں پڑھی آج. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور دوسری حدیث خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جو کہ ہمارا آدھا دین ہے. تو ہمیں ہمارے اخلاق کو روز بروز سدھارتے ہی جانا ہے، بہتر سے بہتر بناتے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ 2 حدیثیں انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. چلیے اس کے بعد کیا تھا، قرآنی دعائیں. یہ پورے ہو گئے نا قرآنی دعاؤں میں، مصائب سے مشکلات سے بچنے کی دعا. چلیے ہاں، یونس علیہ السلام کی دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پورے 5 اسباق میں آپ لوگوں کو صرف قرآنی دعائیں یاد کرنا ہے اور حدیثیں یاد کرنا ہے، باقی کچھ بھی یاد کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے زویا، آپ سن لو. آپ کو قرآنی دعاؤں میں صرف کیا بولتے ہیں، حدیثیں یاد کرنا ہے اور قرآنی دعائیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے، اس کے بعد بھی ہم نے بھیجا کیا، 1 منٹ نہیں، میں بھیجوں گی انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے گناہوں سے بخشش کے لیے آدم علیہ السلام کی دعا. ٹھیک ہے. کیا دعا پڑھیں گے ہم؟ گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی جب ان سے غلطی ہو گئی تھی نا؟ وہ جھاڑ کے پاس مت جاؤ بول تو وہ جھاڑ کے پاس چلے گئے تھے، وہ پھل کھا لیا تھا شیطان کے بھٹکانے سے. تو انہوں نے اللہ سے اپنی فوراً غلطی کی، گناہوں کی معافی مانگی. تو ہمیں کیا کرنا، شیطان نے کیا کیا یہاں پہ، سجدہ کرو بولتے سجدہ نہیں کر کے انہیں اللہ سے دور ہو گیا، معافی بھی نہیں مانگا. مگر اس کے برخلاف آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. مگر نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ 2 چیزیں غور کرو آپ، ایک شیطان کا طریقہ، ایک نیک لوگوں کا طریقہ. شیطان نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. شیطان نے اپنی غلطی پر استقامت کی، یعنی اڑا رہا، نہیں میں نہیں کرتا ہوں سجدہ، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، بلکہ اس پہ اڑا رہا اور وہ رجیم بن گیا، کیا دھتکارا ہوا بن گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں کو پھل نہیں کھانا بولے کھا لیے، مگر انہوں نے فوراً کیا کی، غلطی کی تلافی کیا کی، معافی مانگی اللہ سے. اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہے بلکہ اللہ سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی. کیا مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے. یاد رکھو بچوں، پھر سے پڑھ رہی میں، یہ سورہ اعراف میں بھی ہے، اس کا ریفرنس آپ لوگ دیکھ سکتے. 23 آیت نمبر ہے. کیا نمبر ہے؟ 23 سورہ اعراف. دعا یہ ہے، ربنا اے میرے رب، ظلمنا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. ظلمنا انفسنا کے معنی ہے یہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، آپ ہمیں نہ بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دعا مانگی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جب ان سے غلطی ہو گئی. تو ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہماری غلطیوں سے، ہم جو اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے فرینڈس کی کبھی غلطی کر دیتے ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اکڑ کر شیطان کے راستے پہ نہیں چڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں عاجزی سے ہمارے نیک لوگوں کا راستہ اپنانا چاہیے. اور وہ کیا ہے، غلطی کی معافی مانگ لینا، مجھے معاف کر دیجئے، انشاءاللہ ہم آئندہ سے نہیں کریں گے ایسا بول کے. ٹھیک ہے. یہ سبق ملا ہمیں آدم علیہ السلام کی دعا مانگنے سے. ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ چلیے نہیں ہے تو پھر ہم اب روز مرہ کی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں. یہ پڑھ لیے ہم، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہو گیا سوری. ہاں
ये भी पढ़ लिए, अच्छा ख्वाब देखने पर। हाँ, नींद से बेचैनी की दुआ ये भी पढ़ लिए। इसके बाद हम बैतुल खला में जाने आने की दुआ भी मालूम है ना बच्चों आपको? जी मैम। जी मैम। और घर से बाहर निकलने की? हाँ मैम। हाँ मैम। शिफा पढ़ो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला वला हुवा इल्ला बिल्लाह। उसैद पढ़ो, फिर से पढ़ो। कौन सी मैम? यही दुआ, जरा उनसे गलती हुई ना। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ ठीक है। समझ में आ गया शिफा? हाँ मैम। हाँ, थोड़ा गलती हुई थी ना। जी मैम। ओके, फिर से एक बार पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ठीक है। बाहर और घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ना है बच्चों? बिस्मिल्लाहि वल हाँ, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना वाला रब्बिना तवक्कलना, ये भी बोल सकते हैं, या फिर बिस्मिल्लाह बोलकर भी घर में दाखिल हो सकते। ठीक है, दो चीजें, एक आसान एक मुश्किल, मगर बिस्मिल्लाह भी बोल के घर में आना अपन। ठीक है, हर जगह जैसा कि हमारी एक बेटी की आदत बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, मीटिंग में मालूम हुआ जोया महविश अपना हर काम बिस्मिल्लाह बोलकर करती है। पता है बच्चों आप लोगों को? जोया महविश की मम्मी ने कहा, सबकी मम्मियों ने अपने बच्चों की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं बोले, मगर एक खास बात सबकी अलग अलग से मुझे ये मालूम हुई कि जोया की आदत है वो हर काम बिस्मिल्लाह बोलकर करती है। बेडशीट तक ओढ़ने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ती है। तो ये आदतों से हमें भी खुश होना चाहिए। हम गलत उस पे नहीं जाएंगे बल्कि खुश होंगे और हम भी ऐसी चीजें अपनाएंगे। हम लिखने से पहले बिस्मिल्लाह, बुक खोलने से पहले बिस्मिल्लाह, उठने से पहले, कुछ काम करने से पहले, हर वक्त हम अपनी जबान पर अल्लाह का नाम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह। 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 ओके जोया मख्तार, ठीक है ना? हाँ मैम। मुझे आपसे भी उम्मीद है बेटे, आप अपनी आदतों से अपने भाई बहन को भी बदलाएंगे। ठीक है, मैम इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काशिफ भी अल्लाह उनके मम्मी की हर बात सुनने वाले और उनकी मदद करने वाले बन जाए इंशाल्लाह। और खाना खाना है वो तो मतलब बता दिए हम, खाना शुरू करने और बाद की दुआ। और अगर शुरू में खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बाद में क्या बोलना है? वेरी गुड, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये दूध पीने की दुआ किसी को याद है? मैम मुझे याद है। बोलो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। वेरी गुड, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। और हर बच्चा पढ़ेगा ये। अच्छा चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम अकीदे में क्या पढ़े थे? सवाल नंबर क्या था हमारा अकीदे का? यहाँ थे ना? कलमे तौहीद क्या है पढ़ चुके हम, सवाल नंबर 8। उसकी और तीन नाम भी है, वो भी पढ़ चुके हम। क्या है? कलमे तौहीद के कितने नाम है? 3 है। एक कलमे इखलास, कलमे तैयबा, कौल साबित। कौल साबित, ठीक है। कलमे तौहीद तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मालूम ना सबको? जी मैम। हाँ जी तो मैम।
جی 3 نام ہے، اور وہ ہے کلمہ اخلاص، کلمہ طیبہ، قول ثابت. اس میں بھی 2 ارکان ہے، بلکہ سمجھائی تھی میں. ایک پہلے لا الہ جس میں نفی ہے، تمام معبودان باطل کا انکار کرنا. پھر اثبات ہے الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرنا. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں ہیں اس چھوٹے سے کلمے میں. پھر اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کو علم حاصل کرنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، اور اس کی تابع داری کرنا ہے، یعنی اس کے جو احکام ہے اس پہ عمل کرنا ہے. پھر اس کو دل سے قبول کرنا ہے، اور ہمارا ہر چھوٹا عمل کو اخلاص، جیسا کہ انما الاعمال بالنیات پڑھے تھے نا، وہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور سچے دل سے کرنا ہے، اور اس سے کلمے سے محبت بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ 11 سوال نمبر کمپلیٹ ہو گیا. آج ایک ہی سوال پڑھاؤں گی آپ کو، تو سوال نمبر 12، اور وہ یہ ہے توحید کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے کیونکہ بہت اہم موضوع ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت جس کو عبادت بھی کہتے ہیں، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات. یہ 3 صفتیں ہیں، یاد کرو بس. میں اس کے بارے میں نیکسٹ کلاس میں سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو یہ بھی ہو گیا. اب سیرت کے لیے چلتے ہیں. سیرت میں ہم نے جانا نبی کریم کے نام، والدہ کا نام، ان کے پیرنٹس کے نام، دادا کا، چاچا کا نام پڑھ لیے. اب ہم جان رہے ہیں ان کے فرسٹ دودھ کس نے پلایا، یہ پڑھے تھے ہم. سوال نمبر 9 پڑھے تھے زویا؟ نہیں پڑھی میم. اچھا، تو چلو یہ تو معلوم نہ کہ والدہ کا انتقال کے وقت ان کی آپ کی عمر کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال. 6 سال. 6 سال. اور دادا کے انتقال کے وقت 8 سال. ٹھیک ہے، چلو اب ہم جان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ماں اور دادا دونوں نے انتقال کر گئے تو ان کو اپنے چچا ابو طالب کے پاس چھوڑا. مگر تو ان کی وہ ذمہ داری، جب ان کی عمر 8 سال تھی، دادا نے جب اپنے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے پاس چھوڑا، جب ان کی عمر 8 سال تھی، تو انہوں نے ان کی بہت ہی اچھی پرورش کی. کس نے؟ ان کے چچا نے. ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اپنی اولاد سے بڑھ کے ان کو چاہتے، تاکہ ان کو اپنے ماں باپ کی، اپنی دادا کی کمی محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے. اور ابو طالب کے بیٹے کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ ایک حضرت علی. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سن کے ہے آپ لوگ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ بھی ہیں، اور آگے چل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے والد تھے یہ ابو طالب، علی بن ابی طالب. چلیے تو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہونے کے بعد کون سا پیشہ اختیار کیا؟ معلوم ہے کسی کو؟ پیشہ مانے بزنس. کون سا بزنس کرے، کیا کرے؟ ہاں، نبی کریم. جی ویری گڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، مکے کا ایک رواج تھا، اچھے نیک بچے کیا کرتے تھے؟ وہاں پر بکریاں چراتے تھے. اور تجارت نہیں، یہ تو پیشہ نہیں ہے بلکہ کام تھا ایک چھوٹا سا، چند پیسوں میں بکریاں چرا کے دیتے تھے. تجارت پیشہ تھا ان کا. تجارت مانے مال ایک گاؤں سے لا کے دوسرے گاؤں میں بیچنا. ٹھیک ہے، تجارت بولتے اس کو. چاہے وہ کون سا بھی مال ہو، کھانے پینے کا ہو، کپڑے پہننے کا، کپڑے وغیرہ ہو، یا کچھ اور سامان ہو وغیرہ وغیرہ، وہ سب میں تجارت کرنا بولتے. یہ ایک گاؤں سے لا کے دوسرے گاؤں میں بیچنا. ٹھیک ہے، تو وہی پیشہ آپ نے بھی اختیار کیا. پہلے مکے والوں کی بکریاں آپ چراتے تھے، پھر بعد میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 14 دیکھو. قریش اپنی تجارت میں آپ کو کیوں شریک کرتے تھے؟ قریش آپ کو اپنی تجارت میں، یعنی اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے سب جنے آفر دیتے تھے اللہ کے رسول کو. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جی ایماندار تھے. ہاں، امانت داری اور دیانت داری، سچے تھے، امین اور صادق تھا نا آپ کا لقب.
اس لحاظ سے آپ کو امین اور صادق کہہ کر بلاتے تھے، اس لیے آپ کو ارے یہ بچہ تو جو نیک بچہ ہوتا، جو اچھا بچہ ہوتا، اس کو ہر کوئی اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا نا، اس لیے آپ کو ہر کوئی اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ کا نام امین اور صادق تھا، امانت دار بھی تھے اور سچے بھی تھے آپ. ٹھیک ہے، آگے 15 پڑھ لو، اس کے بعد ہم بعد میں پڑھیں گے. مکے میں وہ کون سی خاتون تھی جو بیوہ اور عقل مند اور مالدار بھی تھی اور تجارت بھی کرتی تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو دنیا میں سب میں پہلے مسلمان ہونے والی خاتون ہے. جب اللہ کے نبی 40 سال میں نبی بنے نا، جب آپ نے اپنی کیفیت آ کے حضرت خدیجہ کو آگے پڑھیں گے ہم، تو پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہا. ٹھیک ہے، یہاں تک یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم جو بھی سنیں اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے ماں باپ کو اپنے رویے سے ٹھنڈک پہنچائیں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے. اللہ ہم تمام کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین.